عمران خان نے تو ساری مسلم دنیا کو سامنے بٹھا کے ان کی تو انسلٹ ہی کر دیا آج، اور کہا کہ جناب تم لوگ فیل ہو گئے ہو، تم نے کیا کیا آج تک. اور انہوں نے کہا جناب یہ جو 48 کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا ہے، جو کہ جب انڈیا نے 5 اگست کو 370 یا 35A کی ریووک کیا، تو اس کے بعد پہلی دفعہ OIC جو ہے وہ ہمارے پاس آئی ہے. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے فلسطینیوں کو بھی فیل کر دیا ہے، کشمیریوں کو بھی فیل کر دیا ہے، اور ہمارا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اور ویسٹرن ممالک ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، OIC کو کوئی سیریس نہیں لیتا. ہم 1.5 ارب سے زیادہ جو مسلمان ہیں اس دنیا میں، لیکن ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس جو ایک ہی چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ہی ایک طاقت ہے. ہیلو فرینڈس، کیسے ہو آپ سب؟ تو دوستو آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ہند اسپیشل میں بہت بہت سواگت ہے. تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں جو OIC کی میٹنگ تھی پاکستان میں ہو رہی تھی، وہ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے، اور بھارت کے خلاف اس میں ایجنڈا کیا جاتا وہ بھی فیل ہو چکا ہے. اور دوستو پاکستان کے منسٹر نے کہا ہے جو ہے کشمیر کو جو ہے وہ ہار چکے ہیں، اور کشمیر جو ہے بھارت کا حصہ ہو چکا ہے پولیٹیکلی اور ویسے بھی. اور دوستو یہ پاکستان کے آرمی چیف کا کہنا ہے کشمیر پوری طرح سے بھارت کے قبضے میں آ چکا ہے. تو دوستو ویڈیو میں آگے دیکھتے. جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو اس نے بالکل پورا سچ بولا. اس نے جو کیا وہی بھی بولا کہ 5 اگست جو ہے 2019 میں انڈیا نے یہ کیا تو ہم کچھ نہیں کر سکے. and this is a fact, that's what we wanted to hear, I'm telling you. چونکہ انفیکٹ جو ہے یہ کسی اسلامی دنیا نے کچھ نہیں کرنا تھا. اسلامی دنیا کا کوئی لینا دینا کشمیر کے ساتھ، نہ کبھی انہوں نے کوئی ہمدردی ظاہر کی، نہ کبھی کسی قسم کا کوئی سیریسلی اس کا نوٹس لیا. بلکہ دوسرے الفاظ میں ڈیورنگ دس 20-30 ایئرس جب کشمیر ایشو ہمارے نزدیک بہت بڑے پیک پہ رہا ہے، انہوں نے گریجولی جو ہے انڈیا کے ساتھ بہت ہی بڑے بڑے دوستانہ قسم کے اور گرمجوشی کے ساتھ جو ہے تعلقات ڈیولپ کیے، جو کہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں. یونائٹڈ جو کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایمریٹس ہے، اس نے، اور انہوں نے کس قدر بزنسز اور کس قدر انہوں نے ایک جو ہے وہ تعلق ڈیولپ کیا، اور کشمیر کو انہوں نے اگنور کیا. اب یہ انہوں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی کہانی بیان کی کہ 5 اگست کو انڈیا نے یہ کیا اور ہم نے کچھ نہیں کیا. ایک چیز آپ نے غالباً نوٹ کی ہوگی ڈیفینیٹلی، کہ یہ جو دونوں مسئلوں کا انہوں نے ذکر کیا، اس پہ انہوں نے صرف ذکر کیا، جس کو ہماری لینگویج میں ماتم کرنا کہتے ہیں. اس کا نہ انہوں نے کوئی حل پیش کیا، نہ اس سلسلے میں اس نے OIC کو کچھ کہا. جس طرح مثلا یوکرین کے سوال پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں چین کے ساتھ مل جل کے تو کچھ کرنا چاہیے، جو کہ بنیادی طور پہ چائنیز ایجنڈا ہے. ظاہر ہے جو چائنیز جو تسلط کی بات ہو رہی ہے، یا جو چائنیز انفلوئنس کی بات ہو رہی ہے خطے میں، یوریشیا میں، یہ اس ایجنڈے کا حصہ ہے کہ جی ہاں کوئی بھی اگر کانفلکٹ ہوتا ہے تو چین اس میں کوئی رول پلے کرے تو ہم اس کے ساتھ مل جل کے، یعنی ہم بھی وہ جس طرح جو ہے نا کمزور قسم کے پڑوسی اپنے طاقتور پڑوسیوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں کہ چلیں جی آپ آگے ہو جائیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کشمیر میں یہ تو ضرور کہا کہ 5 اگست 2019 میں انڈیا نے یہ کیا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے چونکہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں. دوسرے الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہیں ہی کچھ نہیں. اس کو پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم کمی کمینے قسم کے لوگ ہیں جی، ہمارا تو کوئی رول ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. یہی تو اس کی ٹرانسلیشن بنتی ہے نا. آج کل ویسے بھی پنجابی میں بات کرنے کا بڑا رواج ہے کہ آپ بڑی سے بڑی اردو میں گالی دے کے تو کہیں کہ نہیں نہیں یہ پنجابی میں ذرا قابل قبول ہے، اس لیے میں نے پنجابی کے نظر سے کہی. تو پنجابی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم کمی کمینے لوگ ہیں دنیا کی قانون، دنیا کا جو سیٹنگ ہے اس کے اندر، تو ہماری کوئی سنتا نہیں. لیکن ان دونوں مسئلوں پہ انہوں نے نہ کوئی حل تجویز کیا، نہ کوئی اپیل کی. یہی بات جو انہوں نے یوکرین کی وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ OIC انڈیا سے بات کرے، یا OIC اپنا انفلوئنس استعمال کرے، یا OIC یونائٹڈ نیشن میں ہماری مدد کرے، یا کوئی اخلاقی ہمارے کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا. جس کا مطلب اس بات کو قطعی طور پہ کنفرم کرتا ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ انہوں نے کمپرومائز کیا، اور انڈر دی ٹیبل جو ڈیل کی ہے انڈیا کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ کشمیر کا یہ ڈیسیجن کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے رہیں گے مختلف فورمز پہ. اب یہ اس کی پوری دلیل ہے، چونکہ اس میں انہوں نے اس کو لینا تھا
آپ ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں تو آپ اس کو آگے پھر کہتے ہیں کہ میں یہ مسئلہ میں نے کیوں اٹھایا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک مسئلہ اٹھائیں تو اس کا مطلب ہے ضمناً ذکر ہے، اس کے آگے نہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے، نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. جو اس بات کو قطعی طور پہ کنفرم کرتا ہے کہ کشمیر کے اوپر انہوں نے ڈیل کی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کی ہے اور عمران خان اس کا حصہ ہے. اب یہ اچھا ہے برا ہے، اس کے مختلف طریقوں سے اس کو دیکھا جانا چاہیے. یہ پاکستانی قوم کا اور عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ڈیبیٹ کریں اور اس کے لیے کو کنکلوڈ کریں کہ یہ اچھا ہے برا ہے. میں بات کر رہا ہوں دوسرے کشمیری پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ یہ کشمیری پوائنٹ آف ویو کے ساتھ اس کے لیے جو اب منیمم لفظ استعمال کر سکتے ہیں وہ گریٹ بیٹریل کا لفظ ہے، جو کہ انہوں نے کشمیریوں کو مروایا بلا وجہ، ان کو بانس پہ چڑھا کے جو ہے وہ 90,000 1 لاکھ آدمی جو ہے اس کا قتل عام کرایا اور اس کے بعد ان کو پھینک کے ڈچ کر کے، جس کو آپ کہتے ہیں ڈمپ کر کے نکل گئے کہ جی یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے. اور یہ آج اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کوئی تو بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم کوئی ریزولوشن لائیں گے، ہم فائٹ کریں گے، ہم جدوجہد کریں گے، انٹرنیشنل لابنگ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. تو ضمناً جو ہے وہ ذکر کیا ہے، جس کو اب ان کی پارٹی کے لوگ جنہوں نے جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہے اس کو ایک بہت بڑا ایک بنا کے پیش کر رہے ہیں. جی او آئی سی میں اٹھایا ہوا کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ، او آئی سی کی حیثیت کیا ہے پہلے خود ہی اس نے طے کر لی کہ پہلے اس کی حیثیت کیا ہے اور اوپر سے اٹھا دیا کہ ذکر کر دیا. بس ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ذکر کیا او آئی سی کو نہیں پتا ہے کہ کشمیر ایک مسئلہ ہے یا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کو اٹھانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ ان کے سامنے کوئی بات رکھتے کہ بھائی یہ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا پروگرام ہے، آپ اس میں ہماری مدد کریں. اور یہ آخر تک نہیں ہوگا، ایک جعلی قسم کی قرارداد آپ دیکھیں گے کہ آئے گی، جیسے اسی طرح جیسے انہوں نے ذکر کیا، اور اس میں انڈیا پاکستان سے کہا جائے گا کہ وہ باہمی نیگوسیشن کے ذریعے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک کلیئر ہے کہ انہوں نے ایک تو سچ بولا کہ ہماری پوزیشن کیا ہے، اور دوسرا ان کی جو نیت ہے اور جو ان کا اندرونی سچ ہے وہ بھی اپنے طور پہ ایکسپوز ہو گیا، چونکہ جھوٹ کی بھی ایک حد ہوتی ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا جو پہلی انہوں نے تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں، اس کے لہجے میں، جوش و خروش میں اور اس میں کتنا فرق تھا. تو یہ بات ہے جناب.